مگر رافضی شیعہ فرقہ جو گستاخ صحابہ واقع ہوا ہے، ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا ان بدبختوں نے کہ جہاں کسی نہ کسی صحابی کی گستاخی کا کوئی موقع نکل آئے اور اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جھوٹی روایتیں گڑھتے ہیں، پہلے قصے پیدا کرتے، قصے بناتے۔ انہوں نے قصے بنانے میں وہ ریکارڈ قائم کیا کہ اگر الف لیلہ کا لکھنے والا آج وہ ہوتا تو وہ خودکشی کر لیتا۔ ان کو دیکھ کہتا ہے کہ ایسی روایت تو میرے باپ داداؤں نے بھی گڑھ گڑھ کے نہیں سنائی، الف لیلہ کی داستانوں کو تم نے پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ بدبختوں نے یہاں تک لکھا شیعوں نے، اور سارے شیعہ اس پر متفق ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدھ شیعہ ایسا نکل جائے جو اس کے خلاف بول رہا ہو۔ حق تو اس جماعت سے اٹھ گیا، اسی لیے تو یہ لعنتی جماعت ہے جس کو ہمارے بزرگوں اور علماء نے پہلی ٹھوکر مار دی۔ یہی وجہ ہے کہ یاد کیجئے، اگر آپ سنیوں کے بزرگوں کے نام پوچھے تو بچہ بتا دیں گا کہ ہم اہل سنت میں سید بزرگوں میں غریب نواز بھی ہمارے ہاں سید جیسے بزرگ ہے، تاج الاولیاء سے لے کر سینکڑوں سید کا سنا دیں گا۔ مگر آپ پوچھے شیعوں سے آپ کیا کون بزرگ ہے، آتے پتے نہیں ہیں۔ مگر آج افسوس ہوتا ہے کہ سارے بزرگ اہل سنت میں رہے، سارے سادات بزرگ اہل سنت میں رہے، آج یہ پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے ہیں، کیا بغض ہو گیا ان کو اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت کے بغض میں اتنے گزرے ہو گئے، اتنے گر گئے کہ شیعوں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ صرف اعلیٰ حضرت قریت کر دیکھو تو بغض اعلیٰ حضرت کا نظر آئے گا، اور اس اعلیٰ حضرت سے بغض کر رہے ہیں کہ جو ساری زندگی اہل بیت سے محبت میں جس نے گزار دی، جس کا یہ شعری شعرا آفاق بن گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا، جس کے سجرے کا یہ شعر ہو کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا، حضرت شہید مقتدیٰ کے واسطے جس کے شجرے کا یہ شعر ہو، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق تصدق کا صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے۔ جس کا سجرہ اہل بیت سے ملتا ہو، جو اہل بیت کا اپنے آپ کو خادم اور غلام کہتا ہو، آج اس کو نازبی بول کے یہ درگاہ پہ مورچھل جھلنے والے یہ عاشقان اہل بیت ہو گئے۔ اوقات نہیں ہے کہ سامنے بیٹھ کے علم کی روشنی میں بات کر لے، گنڈے اور موالیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہجوم کو یہ دین سمجھتے ہیں، گنڈے اور موالیوں کی بھیڑ کو یہ صاحب اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ ان کی اتنی اوقات نہیں کہ عالم کے سامنے بیٹھ کے کتابوں سے اور علم سے بات کر لو۔ خدا کی قسم آؤ بیٹھو، امیر معاویہ سے بدظنی ہے تمہیں، میں ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی نہیں کھولوں گا، نام تک نہیں لوں گا اعلیٰ حضرت کا، یہاں سے والے تک صرف سادات کی کتابیں سامنے رکھ دوں گا، پھر پوچھوں گا کہ یہ بڑے سید ہے کہ تم آج کے بڑے سید، یہ جھوٹے ہیں کہ تم سچے ہو۔ تو پہلے اپنے بزرگوں کا عقیدہ کھنگالو، چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں کو دیکھو۔ داتا گنج بخش لاہوری سے بڑے سادات ہو تم۔ داتا گنج بخش لاہوری نے کیا کہا امیر معاویہ کے بارے میں، جاؤ دیکھو ان کی کتاب کشف المحجوب دیکھو، نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد دیکھو، مکتوبات ربانی دیکھو، حضرت مجدد الفسانی ان کا عرس بھی چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں حضرت امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات ربانی ان کی کتاب ہے، کہتے ہیں عزیز نصف صحابہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے، نصف صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے، یہ بڑے ہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ان کے معاملات میں ہم دخل اندازی کریں، اگر ہم نے کسی بھی فریقین کے لوگوں کو غلط کہا آدھے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا، آدھا دین ختم ہو جائے گا کہ دونوں طرف صحابہ اور دونوں سے اب تک دین پہنچا ہے۔ اپنی زبانوں کو روکو، ہر بزرگ نے کہا کہ زبانوں کو روکو، مگر آج کے جاہل کون سے سید اپنے آپ کو کہتے ہیں اور معاذ اللہ ڈھلے سے امیر معاویہ کو منافق کہتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال، کس کو منافق کہہ رہے ہو آپ؟ ایک بات بتائیے، کسی کا سالہ ہو اور شرابی ہو، کتنا ہی شرابی کبابی ہو، لیکن جو اس کا جیجا ہوتا ہے نا وہ اپنے سالے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا مگر باہر والے کو بولنے نہیں دے گا۔ کسی کا سسرا ہو، کوئی اپنے اس کے سسر کو گالی بکی جائے، وہ سسرا کتنا ہی ناکارہ ہو، وہ خود اپنے سسر کے بارے میں تو غلط باتیں کر لیں گا، شکایت کر لیں گا، دوسرے کو نہیں بولنے دیں گا۔ مجھے بتاؤ